بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مسلم شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ مسلم شریف جلد اول، اس کا سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں مقدمۃ الکتاب کا حصہ اول پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ ستہ میں امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتاب الصحیح ہے، اس کا مقام بخاری شریف کے بعد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کا آغاز کریں، مقدمۃ الکتاب کے حوالے میں سے ہم سب سے پہلے صاحب کتاب رحمہ اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں مشہور امام مسلم رحمہ اللہ کے نام سے ہیں۔ ان کے حالات زندگی کچھ یوں ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی کنیت ابو الحسین ہے، عساکر الدین لقب ہے، والد کا نام حجاج ہے اور دادا کا نام ورد ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: مسلم بن الحجاج بن ورد بن کوشاد القشیری النشاپوری الخراسانی رحمہ اللہ۔ ان کو القشیری کیوں کہا جاتا ہے؟ قشیر عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے، اس لیے اسی کی طرف منسوب ہے، مگر عجم کے خمیر کے غلبے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ اجمی ہے، جبکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ جوفی کی جو نسبت ہے وہ نسبت ولا ہے، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ جو قشیری کی نسبت ہے وہ نسبت ولا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا مسکن کیا تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا مسکن خراسان کا مشہور شہر نیشاپور ہے۔ یہ نیشاپور میں پیدا ہوئے اور نیشاپور مشہد اور ہرات کے درمیان ایران میں واقع ہے۔ صاحب موجب البلدان نے حرف شین میں شہر کی تعریف میں بڑے شاندار الفاظ لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں وَمَعْدَنُ الْفُضَلَاء وَمَنبَعُ الْعُلَمَاء۔ پھر لکھا کہ نیشاپور سے اتنے علماء اور آئمہ علم نکلے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نیشاپور اتنا بڑا شہر تھا کہ عظمت شان میں بغداد اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ مورخین نے اسے ام البلاد کے نام سے یاد کیا ہے۔ فتنہ چنگیز کے ہنگامہ ظلم سے یہ شہر تباہ ہو گیا تھا، تو ایران کے بادشاہ جس کا نام خسرو تھا، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام شاہپور تھا۔ شاہپور نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، اسی وجہ سے اس کو نیشاپور کہا جاتا ہے۔ نہ فارسی میں شہر کو کہتے ہیں، شاہپور کا آباد کیا ہوا شہر۔ تو بعد میں جو ایران کا بادشاہ خسرو تھا، اس نے شاہپور کو وزارت سے فارغ کیا، اسی صدمے کی وجہ سے وہ شاہپور مر گیا تھا۔ نیشاپور کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے مدرسہ بہقیہ اسی شہر میں قائم ہوا، اور اس کے بعد مدرسہ نظامیہ بغداد میں قائم ہوا، جس سے امام غزالی رحمہ اللہ فارغ التحصیل ہوئے۔
امام مسلم رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مورخین میں اختلاف ہے. بعضوں نے 202 ہجری، بعضوں نے 204 اور بعضوں نے 206 تاریخ پیدائش لکھا ہے. علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے 206 ہجری کو راجح قرار دیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے 14 سال کی عمر میں یعنی 218 میں ہی حدیث کا سماع شروع کر دیا تھا. اپنے ہی شہر نیشاپور میں بڑے بڑے محدثین اور شیوخ الحدیث سے حدیث حاصل کی، جن میں بڑے بڑے مثلاً اسحاق بن راہویہ، محمد بن یحییٰ ذہلی جیسے جبال العلم تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سے اسی نیشاپور میں کمال علم حاصل کیا تھا. امام مسلم رحمہ اللہ نے نیشاپور اور خراسان کے بڑے بڑے فضلاء سے آپ نے بھرپور علم حاصل کیا. پھر اپنے علاقے کے علاوہ باہر کے سفر کیے علم حدیث کے لیے. علم حدیث کے حصول کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو اسفار کیے ہیں یا جن اساتذہ سے امام مسلم نے علم حاصل کیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں. پہلے تو یہ بات بتا دی تھی کہ نیشاپور میں امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری، اسحاق بن راہویہ، محمد بن یحییٰ ذہلی سے علم حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا تھا. پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے عراق کا سفر کیا. وہاں امام احمد بن حنبل جیسے علم کے پہاڑ سے حدیث کا درس حاصل لیا. عبداللہ بن مسلمہ کا نبی سے بھی عراق میں حدیث پڑھ لی. پھر حجاز مقدس کا سفر کیا. وہاں سعید بن منصور رحمہ اللہ سے حدیث میں کمال حاصل کیا. پھر آپ مصر چلے گئے. وہاں حرملہ بن یحییٰ رحمہ اللہ سے اور عمر بن سواد رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا. پھر احمد بن سلمہ رحمہ اللہ کی رفاقت میں بصرہ اور بلخ کا سفر کیا اور وہاں کے محدثین سے علم پڑھا. جن اساتذہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد مورخین نے 211 لکھی ہے، جو اپنے زمانے کے مشہور شیوخ الحدیث تھے. اور وفات سے 2 سال پہلے آپ کا آخری سفر پھر بغداد کی طرف ہوا. اس آخری سفر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے محمد بن مہران رحمہ اللہ اور ابو غسان مسمعی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھ لی تھی. آپ نے اپنے مشہور و معروف اساتذہ اور ان میں سے جو تھے عبد الرحمن دارمی رحمہ اللہ سے اسی آخری سفر میں حدیث کا سماع کیا. اور صحیح ستہ میں دارمی انہی کی تصنیف ہے، جس کا خلاصہ بعض نے یوں لکھا ہے کہ چلی ہے لے کے وطن کے نکار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو. امام مسلم رحمہ اللہ ایک عالم، فاضل، محدث کبیر اور متقی تھے. تقوی میں ان کا بڑا مقام تھا. اس کے باوجود امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے ایسے عجیب و غریب مثالیں چھوڑی ہیں جو پوری امت کے لیے باعث عبرت ہے. لکھتے ہیں مورخین کہ حضرت نے زندگی بھر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو گالی دی. نہایت پاکیزہ اخلاق کے مالک انسان دوست اور انصاف پسند انسان تھے. اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے. خلق قرآن کے مسئلے میں جب محمد بن یحییٰ ذہلی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا
تو شیخ ذیلی رحمہ اللہ نے اپنے طلباء کے سامنے یہ اعلان کیا، الا من کان یقول بقول البخاری فی مسألۃ اللفظ بالقرآن فلیعجل مجلسنا۔ اس پر امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد امام بخاری کی محبت میں کھڑے ہو گئے اور ذیلی کی مجلس چھوڑ کر ان کی مسموعات کا مسودہ ان کو واپس کیا اور امام بخاری کے پاس چلے گئے۔ ایک دفعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کی محبت و عقیدت میں فرمایا، دعنی اقبل یدیک ورجلیک یا استاد الاستاذین ویا سید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللی۔ یہ سب کچھ آپ کے علم و عمل اور زہد و تقوی کا نتیجہ تھا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے حضرات آپ کے پاس علم حدیث کے حصول کے لیے تشریف لاتے تھے، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں کتاب الصوم میں اپنے استاد امام مسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث بھی نقل فرمائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان۔ شیخ ابو عوانہ رحمہ اللہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ وقت کے امام ابو حاتم رازی آپ کے شاگرد ہیں۔ ابو بکر بن خزیمہ رحمہ اللہ صاحب صحیح ابن خزیمہ آپ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ مسلم شریف کے راوی ابراہیم بن محمد بن سفیان رحمہ اللہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے رفیق سفر احمد بن سلمہ رحمہ اللہ آپ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ وہ چند تلامذہ ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ کے ایسے ہیں جو علم و معرفت اور عزت اور عظمت کے اعتبار سے امام مسلم کے پائے کے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ کے فضل و کمال کا اعتراف بڑے بڑے حضرات نے کیا ہے۔ آپ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ای رجل یکون ھذا، خدا جانے یہ آدمی کتنا بڑا آدمی بنے گا۔ احمد بن سلمہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابو زرع رحمہ اللہ اور ابو حاتم رازی رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کو احادیث صحیحہ کی معرفت میں ان کے ہم اثر مشائخ اور محدثین پہ ترجیح دیتے تھے۔ ابو عمر حمدان رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے شیخ ابن عقدہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حافظ تر ہیں یا امام مسلم؟ تو انہوں نے کہا بھائی دونوں عالم ہیں، یہ بات چھوڑ دو۔ میرے اصرار پر آپ نے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ اہل شام کے محدثین سے حدیث لینے میں کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، نام و کنیت میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ سے اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن بشار رحمہ اللہ اور حافظ ابو قریش رحمہ اللہ نے کہا، دنیا میں حدیث کے حفاظ چار ہیں، سمرقند میں امام دارمی، شام میں ابو زرعہ، بخارا میں امام بخاری اور نیشاپور میں امام مسلم رحمہم اللہ۔ شیخ اسحاق کوسج رحمہ اللہ نے امام مسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لن نعدم الخیر ما ببقاک اللہ للمسلمین، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کے لیے باقی رکھے گا ہم خیر اور بھلائی کو گم نہیں کریں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی تصانیف بہت تھی،
لیکن ان میں چند تصانیف بہت مشہور ہوئی ہیں۔ المسند الصحیح لمسلم یہ پہلی ہے، المسند الکبیر، الجامع، الافراد والوحدان، الکنا والاسماء، مشائخ السوری، تسمیت الشیخ مالک و سفیان و شعبہ، کتاب اولاد الصحابہ، کتاب المخضرمین، اوہام المحدثین، الطبقات، التمیز، العلل، سوالات احمد بن حنبل، کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب الانتفاع بأہب السباع۔ یہ مشہور تصنیف تھی۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے مقدمۃ الکتاب کا حصہ اول یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی، آپ کا تعارف، نام، نسب، تاریخ پیدائش، آپ کا زہد و تقوی اور علماء کی نظر میں آپ کا مقام اور آپ کی تصانیف کے حوالے سے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔